حضرات، ہندوستان سے ایک بہت ہی عجیب و غریب شخصیت تشریف لائی ہے۔ عجیب و غریب میں نے اس لیے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنا کلام سنائیں گے تو وہ کلام ہی ان کا تعارف ہو جائے گا اور آپ انہیں بھلا نہیں پائیں گے۔ ہمارے سماج میں بہت سی ناہمواریاں ہوتی ہیں، سیاسی زندگی کے اندر، سماجی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، اور انہی ناہمواریوں کے اوپر طنز و مزاح کا شاعر اپنا نشانہ لگاتا ہے۔ آپ نے اندھیری رات میں جگنو چمکنے کا سما دیکھا ہوگا یا دھوپ میں بارش کا سما بھی دیکھا ہوگا، کچھ یہی کیفیت ان کے کلام کی ہے۔ اور ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ عموماً میں نے یہ محسوس کیا کہ جب لوگ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری پیش کرتے ہیں تو طنز و مزاح کی سرحد کو پھوہڑپن کی سرحد سے ملا دیتے ہیں، ہنسانے کے لیے کہ آپ کو محض ہنسا دیا جائے، لیکن ان کے پس منظر میں جو تہذیبی رکھ رکھاؤ ہے اس کا اظہار بھی ان کے مزاحیہ کلام میں ہوتا ہے۔ جناب ساغر خیامی، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ جناب ساغر خیامی۔ میں مختلف موضوعات پر بند و قطع سناؤں گا۔ خیال یوں ہے کہ دہلی کی سڑکوں پر نکلیے تو دکاندار گھیر لیتے ہیں کہ یہ لے لو، وہ لے لو، وہ لے لو۔ جانا کہیں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تو میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی اور میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ بھی تھی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، بولا دکاندار کہ کیا چاہیے، کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے؟ ایک بار اور، ہاں، بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے؟ میں ایک مشاعرے سے نکل رہا تھا تو ایک لیڈی رپورٹر نے گھیرا، وہ کہنے لگی کہ یہ جو چین پڑی ہے کیا اس میں پوری شاعری کا راز نہاں ہے؟ تو میں نے 6 مصرے پڑھے۔ ایک روز ہم سے کہنے لگی ایک گل بدن، اینک سے باندھ رکھی ہے کیوں آپ نے رسن؟ اچھا ہے۔ ملتا ہے کیا اسی سے یہ انداز فکر و فن؟ ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جناب من، بیٹھے جہاں حسین ہو کچھ بزم عام میں، رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام۔ ایک روز ہم سے کہنے لگی ایک گل بدن، اینک سے باندھ رکھی ہے کیوں آپ نے رسن؟ ملتا ہے کیا اسی سے یہ انداز فکر و فن؟ ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جناب من، بیٹھے جہاں حسین ہو کچھ بزم عام میں، رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام میں۔ ایک صاحب اپنی محبوبہ کو شدت سے خط لکھتے تھے، صبح و شام دوپہر خط لکھا کرتے تھے، تو اتنی شدت سے خط لکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 6 مصروں میں ایک یار روز لکھتے تھے ایک مہجبی کو خط، اور لکھتے تھے شب کے پردے میں پردہ نشین کو خط، پہنچے وہیں تھا چاہے لکھیں اور کہیں کو خط، دیتا تھا روز ڈاکیا اس نازنی کو خط، آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑھی یہ بات، معشوق ان کا بھاگ گیا ڈاکیے کے ساتھ۔
ایک یار روز لکھتے تھے ایک مہجبیں کو خط، لکھتے تھے شب کے پردے میں پردہ نشین کو خط، پہنچے وہیں تھا چاہے لکھیں اور کہیں وہ خط، دیتا تھا روز ڈاکیا اس نازنی کو خط، آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑھی یہ بات، معشوق ان کا بھاگ گیا ڈاکیے کے ساتھ۔ میری بیوی کی پہلے شادی ایک مولانا سے ٹھہری تھی، پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی، میرے ساتھ ہوئی، لیکن ہمارا نکاح انہی مولانا نے پڑھا جن کے ساتھ شادی کی۔ تو ایک دن بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے شادی کو لیکن اب بھی لڑائی ہو جاتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ 6 مصروں میں بیگم نے ہم سے پوچھا کہ اے ساغر بہار، 25 سال ہو گئے شادی کو میں نثار، لیکن ہے گرم آج بھی میدان کارزار، اور پروان کیوں چڑھا نہ بتاؤ ہمارا پیار۔ ہم نے کہا کہ مولوی صاحب نظام میں کیا پڑھ گئے طلاق کا صیغہ نکاح میں؟ ہم نے کہا کہ مولوی صاحب مزاح میں کیا پڑھ گئے طلاق کا صیغہ نکاح میں۔ پوری دنیا پر بھی کچھ مہینوں پہلے جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، لوگوں سے پوچھا جا رہا تھا کیا کیا جائے جو ایٹمی جنگ نہ ہو، تو میں نے کہا کہ پوری دنیا میں عورتوں کی حکومت ہو جائے تو عالمی جنگ تو ہو سکتی ہے، ایٹمی جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ 6 مصرے کہ حسن ہی حسن کا ہر شہر میں جلوہ ہوتا، پوریاں مرغ پراٹھے کہیں حلوہ ہوتا، ناک چھلتی نہ شکستہ کوئی تلوہ ہوتا، وہ بم برستے نہ فضاؤں سے نہ بلوہ ہوتا، پوری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی۔ اچھا، واہ، پوری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی۔ علم کے 2 متضاد پہلو، تعمیری اور تقریبی۔ مولانا فرمائیں کہ علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے، علم اندھے کو جو مل جائے تو بینا ہو جائے، علم گر چاہے تو طوفان بھی سفینہ ہو جائے، اور علم احمق کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے۔ واہ، علم احمق کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے، علم گر عقل سے بڑھ جائے تو ہنگامہ ہے، اور عقل ٹخنوں میں اتر آئے تو پیجامہ ہے۔ عقل ٹخنوں میں اتر آئے۔ آج کل ہندوستان میں پولیس والے بہت شاعری کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ان کی مشاعروں میں ڈیوٹی لگتی ہے، وہ گھر جاتے ہیں تو شاعر ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا فرمائیں کہ رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شاعر کر دیا، محفل شعر و سخن میں بھیج کے سرکار نے، ایک قیدی صبح کو پھانسی لگا کر مر گیا، رات بھر غزلیں سنائی اس کو تھارے دار۔ ایک قیدی صبح کو پھانسی لگا کر مر گیا، رات بھر غزلیں سنائی اس کو تھانے دار نے۔ ایک نظم سنا دو، ایک قطعہ اس کے بعد یہ آخری قطعہ۔ مشاعروں میں شاعروں کے جوتے کھو جاتے ہیں، میری بھی کھو گئے تو میرے 4 مصرے پڑھے کہ مل جائیں گے، لیکن جواب کیا ملا؟ مولانا فرمائیں کہ ایک شب ہمارے بزم میں جوتے جو کھو گئے، ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے؟ کہنے لگے
کہ شعر سناتے رہو یوں ہی، گنتے نہیں بنیں گے ابھی اتنے آئیں گے۔ وہ بعد میں ون ڈے ہو جائے گا۔ میں ایک نظم اور سنا دوں، ظاہر ہے کہ بہت سے شعراء کرام سنا رہے ہیں ایک شب ہمارے بزم میں جوتے جو کھو گئے، ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے، کہنے لگے کہ شعر سناتے رہو یوں ہی، گنتے نہیں بنیں گے ابھی اتنے آئیں گے۔ اس نظم کا عنوان ہے کرکٹ میچ، اور یہ کرکٹ میچ شاعرات اور شعراء کرام کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں شاعرات فیلڈنگ کر رہی ہیں اور شاعر بیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اس نظم کے پس منظر آج کے مشاعرے ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے، کہ جہاں پر شاعرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شاعر ہو کیے جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں ایک مصرع غور طلب کہ بیزار ہو گئے تھے جو شاعر حیات سے، ارے کرکٹ کا میچ کھیل لیا شاعرات سے، واقف نہ تھے جو دوست و عورت کی ذات سے، چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے۔ وہ آئی جو صبح شام کے نقشے بگڑ گئے، اس سروں سے ہم غریبوں کے اسٹمپ اکھڑ گئے۔ اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ نازو اداؤ حسن نے جادو جگا دیے، پہلے تو اوپنر کے ہی چھکے چھڑا دیے، ون ڈاؤن پر جو آئے تو اسٹمپ اڑا دیے، راہ فرار کے بھی تو رستے بھلا دیے، گو کیچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا، اور ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا، ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا، کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا باغ پن، جلوہ فگن زمیں پر تھی تاروں کی انجمن، حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن، اور شاعر پویلین میں سے پہنے ہوئے کفن۔ ارے جتنی تھی بیوٹی فل وہ سلپ پر گلی میں تھی، اور جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری پر تھی۔ جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری پر تھی، اور پریوں کے جس طرح سے پرے کوہ قاف پر، ایک لانگ آن پر تھی تو ایک لانگ آف پر، ایک تھی کور میں ایک حسینہ مڈاف پر، اور جو شارٹ پچتی گیند وہ آتی تھی ناف پر، اور ٹھہرے نہ وہ کریز پا جو تھے بڑے بڑے، اور مجھ جیسے ٹیم ٹام تو وکٹوں پر پھٹ پڑے۔ اور یہ نظم کا بند اس شاعری سے بھرپور کہ وہ لال گیند پھول ہو جیسے گلاب کا، جس طرح دستے ناز میں ساغر شراب کا، سایہ ہوا میں ناچتا تھا آفتاب کا، اور بمپر میں سارا زور تھا حسن و شباب کا۔ ایسے بھی اپنے عشق کا میدان بناتے تھے، امپائر ہر اپیل پر انگلی اٹھاتے تھے۔ اور نظم کا آخری بند جس کے لیے میں نظم کہی کہ جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سمار کے، نزدیک اور ہوتے تھے حالات ہار کے، کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے، استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے، اور استاد کہہ رہے تھے کہ پھٹکار میچ پر، اور دو دو جھپٹ رہی ہیں شریفوں کے کیچ۔ میں آپ سب حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے میرے کلام کو پسند فرمایا۔ جو آنا تھا وہ آگے، خصوصاً میں تو ہندوستان ہو یا پاکستان کے حضرات کا میں شکریہ کیسے ادا کروں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو محبتیں دیں
سارے جشن جو میرے ہوئے ابھی دبئی میں اور شارجہ وغیرہ میں سب پاکستانی میرے دوستوں نے کیے. اس کے بعد میری کتاب بھی پاکستان سے ہی شائع ہوئی. ابھی جدہ میں پچھلے سال مشاعرہ ہو رہا تھا تو وہاں یہ ہے کہ اس طرح سے مشاعرہ نہیں سنتے. وہاں مرد آگے بیٹھتے ہیں, پیچھے ایک پردہ کھینچا ہوتا ہے, اس کے پیچھے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. لیکن جب میں بلایا گیا تو وہ پردہ ہٹا دیا گیا. ارے سبحان اللہ. کیا پردہ اچھا ہے. تو حضرات آپ ان کی بات پر یقین مت کیجیے گا, جدہ تو مذہبی شہر ہے, وہاں صرف پردہ ہٹایا گیا. کہیں امریکہ میں یہ صورت پیش آئی تو وہ بالکل دوسرے انداز کی ہو جائے گی. تو یہ 6 مصرے میں پڑھے کہ سلسلہ درد کے چھالوں کا مٹایا ہم نے. اچھا. سلسلہ درد کے چھالوں کا مٹایا ہم نے, آئینہ وقت کے سورج کو دکھایا ہم نے. کہا درد کی شدت پر لگایا ہم نے, مرد و زن پیر و جوان سب کو ہنسایا ہم نے. ہم تو ہر درد کا معجون نظر آتے ہیں, وہ محفل حسن میں خاتون نظر آتے ہیں. ہم تو ہر درد کا معجون نظر آتے ہیں, محفل حسن میں خاتون نظر آتے ہیں. ایک صاحب کی محبوبہ کا نام فسانہ تھا, لیکن ان کا تلفظ خراب تھا. تو پریشانی کیا ہوئی, مولانا فرمائے کہ تلفظ کی خرابی کا نتیجہ, تلفظ کی خرابی کا نتیجہ زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا. اور پٹا عاشق فسانہ کا گلی میں, فسانہ کو فسانہ کہہ رہا تھا. تلفظ کی خرابی کا نتیجہ زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا. اور پٹا عاشق فسانہ کا گلی میں, فسانہ کو فسانہ کہہ رہا تھا. اس نظم کا عنوان ہے بجلی گزر گئی. ہمارے شہروں میں یہ ہے کہ 5-6 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے. تو ایک جگہ دعوت ولیمہ ہو رہا تھا اور شادی کی پوری گہمہ گہمی سی کہ ایک دم بجلی چلی گئی. تو اس اندھیرے میں کیا کیا لوگ کون کیا کیا فائدے اٹھا رہا تھا. تو یہ نظم ہے, ایک ایک مصرع غور طلب کہ شادی کے گھر سے جس گھڑی بجلی گزر گئی, دل بجھ گئے نگاہ سے تابے نظر گئی. کیسا مذاق اہل محبت سے کر گئی, کس کی خطا تھی دوستو اور کس کے سر گئی. اس تیرگی میں نقش شرافت کے مٹ گئے, لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے. لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے. اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ دعوت کا کیا بیاں کریں ساغر کسی سے حال, گھیرے ہوئے تھے میز عزیزان خوش جمال, مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال, معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال. مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال, معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال. اور ساغر بفضل تیرگی موقع جو پا گیا, میں شیر مال جان کے 2 ہاتھ کھا گیا. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے بھائی. دعوت کا کیا بیاں کریں ساغر کسی سے حال,
ڈھیرے ہوئے تھے میز عزیزان خوش جمال، مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال، معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال، وہ ساغر بفضل تیرگی موقع جو پا گیا، میں شیر مال جان کے 2 ہاتھ کھا گیا۔ واہ واہ واہ، کھائے جو ہاتھ چہرے پر دیکھا عتاب کو، پلٹے وہ گورے ہاتھ سے کالی نقاب کو، لے آئی جا کے شوہر افراسیاب کو، کر دو درست عاشق خانہ خراب کو۔ ارے قیمہ بنا کے رکھ دیا چہرے کی کھال کا، اب تک ہے یا ذائقہ اس شیر مال کا۔ واہ واہ، کھائے جو ہاتھ چہرے پر دیکھا عتاب کو، پلٹے وہ گورے ہاتھ سے کالی نقاب کو، لے آئی جا کے شوہر افراسیاب کو، کر دو درست عاشق خانہ خراب کو۔ ارے قیمہ بنا کے رکھ دیا چہرے کی کھال کا، اب تک ہے یا ذائقہ اس شیر مال کا۔ مرغے کے ارد گرد تھے ملا کھڑے ہوئے، باقی ڈشوں کے پیچھے تھے نیتا پڑے ہوئے، گویا زمین میں پاؤں ہوں ان کے گڑے ہوئے۔ ایک ہم تھے کھا رہے تھے جو چھولے سڑے ہوئے، کھاتے تھے لوگ مرغ مسلم بھی ٹھاٹ سے، وہ کھٹا ہوا تھا جی میرا چاٹوں کی چاٹ سے، کھٹا ہوا تھا جی میرا انتظامات سے چاٹوں کی چاٹ سے۔ وہ کرتے تھے والدین کو نور نظر تلاش، نرگس کی کر رہا تھا کوئی دیدہ ور اچھا ہے، تلاش، اندھوں کی طرح کرتے تھے سب بام و در تلاش، وہ تیرگی تھی پاؤں میں کرتے تھے سر تلاش۔ وہ کیا تھی خبر یہ سانحہ ہوگا دلہن کے ساتھ، ہیرو سے عقد اور ودائی ولن کے ساتھ۔ کیا تھی خبر یہ سانحہ ہوگا دلہن کے ساتھ، ہیرو سے عقد اور ودائی ولن کے ساتھ، گرمی اڑائے دیتی تھی ہوش و حواس کو، پانی سے بھر رہا تھا میں اوندھے گلاس کو، اچھا ہے، واہ واہ واہ، اور جی چاہتا تھا آگ لگا دوں لباس کو، اور لائق بہو نے ٹھوک دیا جا کے ساس کو، لائق بہو نے ٹھوک دیا جا کے ساس کو، جو آج کی بہو ہے وہی کل کی ساس ہے پھانس اس کے پاس تو بانس اس کے پاس ہے۔ اور بڑے ہے، بہت پڑھتی ہے۔ اب تو سب اہل ادب کا یہاں مجمع ہے، ظاہر کچھ یہاں شاعری کے سلسلے میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے آموں کا صحرا، آموں کا صحرا۔ غالب نے قصیدہ کہا تو میں کہہ رہا ہوں میں صحرا کہہ دوں۔ تو یہ ملاحظہ فرمائیں کہ جو آم میں ہے وہ لبے شیریں میں نہیں رس، واہ واہ واہ، اور ریشوں میں ہے جو شیخ کی داڑھی سے مقدس۔ یہ چوسے جا سکتے ہیں، وہ چوسی نہیں جا سکتی۔ ریشوں میں ہیں جو شیخ کی داڑھی سے مقدس، وہ آتے ہیں نظر عام تو جاتے ہیں بدن کس، اور لنگڑے بھی چلے جاتے ہیں کھانے کو بنارس۔ ہونٹوں میں حسینوں کے جو امرس کا مزہ ہے، یہ پھل کسی عاشق کی محبت کا صلہ ہے۔ اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ آمد سے دسہری کی ہے منڈی میں دسہرا، ہر عام نظر آتا ہے معشوق کا چہرہ، ایک رنگ میں ہلکا ہے تو ایک رنگ میں گہرا، کہہ ڈالا قصیدے کے عوض عام کا صحرا۔ وہ خالق کو ہے مقصود کہ مخلوق مزہ لے، وہ چیز بنا دی ہے کہ بڈھا بھی چبا لے، وہ چیز بنا دی ہے
کہ بڈھا بھی چبا لے اور پھل کوئی زمانے میں نہیں آم سے بہتر، کرتا ہے ثنا آم کی غالب سا سخنور، اقبال کا ایک شعر قصیدے کے برابر، وہ چھلکوں پر بھنک لیتے ہیں ساغر سے پھٹی چر، چھلکوں پر بھنک لیتے ہیں ساغر سے پھٹی چر وہ لوگ جو آموں کا مزہ پائے ہوئے ہیں، بورانے سے پہلے ہی وہ بورائے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ بورانے سے پہلے وہ بورائے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ آم نہیں کھاتے کہ نفرت ہے جسے آم سے، وہ شخص ہے بیمار، لیتے ہیں شکر آم سے اکثر لب و رخسار، آموں کی بناوٹ میں ہے مضمر تیرا دیدار، بازو وہ دسہری سے وہ کیری سے لبے یار، ہے جام و صبح خم کہاں آنکھوں سے مشابہ، آنکھیں تو ہیں بس آم کی پھانکوں سے مشابہ۔ اور یہ نظم کا آخری بند جس کے لیے نظم کہی کہ کیا بات ہے آموں کی ہوں دیسی کہ بدیسی، سرخے ہوں سرولی ہوں کہ تخمی ہوں کہ قلمی، جوسے ہوں سفیدے ہوں کہ کھجری ہوں کہ فجری، ایک طرف قیامت ہے مگر آم دسہری، اور فردوس میں گندم کے عوض آم جو کھاتے، آدم کبھی جنت سے نکالے نہیں جاتے۔